بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام گپ شپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ نصیر مغل۔ ناظرین، آج میں آپ کو پیر و مرشد کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہے وہ کون ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے ماں باپ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیر و مرشد آپ کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پلیز اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے دعائیں لیں۔ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا، لوگوں کے در پہ جا کے بہت دعائیں مانگتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ماں باپ کا جو ادب تھا وہ بھول گئے ہیں، ماں باپ کی جو شان تھی وہ بھول گئے ہیں، اور ہم دعا کے لیے ہم بہت دور دور جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، جی کیا ہوا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، میرے بارے میں دعا کریں۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں ہم کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ بھول گئے ہم۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ ایک عمارت بنا لیتے ہیں، اگر ہم اس کا دروازہ نہیں رکھیں گے تو ہم انٹر کیسے ہوں گے؟ یہ میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ کافی ہمارے علماء کرام ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں نے ماں کی شان بیان کی، لیکن باپ کو بھول گئے۔ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہوتا ہے، ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ باپ دشمن ہے آپ کا؟ باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد ترقی کرے، میری اولاد خوش رہے، لیکن کیوں ہم نے باپ کو کیوں دشمن سمجھ لیا؟ دین سے ہم دور ہو گئے۔ ایک باپ کے 5 بچے تھے، وہ ہر روز یہی کوشش میں رہتے تھے کہ کاش ہمارے ماں باپ کوئی فرمائش کریں، لیکن کبھی ان کے ماں باپ نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ ایک دن چھٹی کا ٹائم تھا، صبح صبح باپ نے اپنی بیوی سے کہا، بھلیے آج میرا چنے اور نان کھانے کو دل کر رہا ہے، کلچے کھانے کو دل کر رہا ہے، گرم گرم ہو، گرم گرم چنے ہو۔ تو اس نے کہا ابھی تو بچے سوئے میں۔ ایک بیٹے نے ان کی گفتگو سنی، اور صبح ابھی نماز کے بعد کا ٹائم تھا تو وہ ایک دم نکل کھڑا ہوا، نماز پڑھی، چلا گیا چنے والی کی دکان پہ۔ اب چنے والی کی دکان بند ہے، وہ انتظار کرنے لگا بڑی بے چینی کے ساتھ کہ چنے والا دکان کھولے اور میں اپنے ماں باپ کے لیے کلچے اور چنے لے کے جاؤں، کیونکہ آج میرے باپ نے فرمائش کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، جب سورج نکلنے لگا، دکاندار آیا، اس نے دکان کھولی، چلنے لگانے لگا۔ اس نے دیکھا ایک بچہ بڑا بے چین، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی انکل کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا بیٹا ابھی تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بے چینی کے ساتھ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ پھر اس دکاندار وہ دیکھ رہا ہے بچے کو، پھر اس نے پوچھا بیٹا خیر ہے؟ اس نے کہا انکل جلدی کریں آپ، میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس نے کہا بیٹا ابھی سامان لگا رہے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر وہ بچہ بڑا بے چین تھا، لیکن پھر اس نے دکاندار نے پوچھا بیٹا ادھر آؤ، خیر ہے؟ میں گھنٹہ ہو گیا آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب بڑی بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میرے پیر و مرشد نے کچھ فرمائش کی ہے۔ دکاندار نے بڑے عجیب سی نظروں سے دیکھا، بیٹا آپ کے پیر و مرشد نے؟ وہ تو بہت بڑی ہستی ہوگی۔ اس نے کہا جی وہ واقعی بہت بڑی ہستی ہے، دنیا کی سب ہستیوں سے بڑی ہستی ہے، آج انہوں نے فرمائش کی ہے۔ تو انکل جلدی کریں، ہم 5 بھائی ہیں، کاش اگر دوسرے بھائیوں کو انہوں نے فرمائش کر دی تو آج میرے یہ دل کی حسرت رہ جائے گی کہ میں ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں، کیونکہ آج انہوں نے بڑے عرصے بعد جب سے ہم پیدا ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی فرمائش نہیں کی، آج فرمائش کی ہے۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 5 بھائیوں میں سے جلدی لے کے جاؤں، اگر دوسروں کو پتہ چل گیا تو وہ کہیں اور سے نہ لے آئیں۔ اب وہ اس کی بے چینی کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا آپ کے پیر و مرشد تو پھر بہت پہنچی ہستی ہوگی، کیا نام ان کا؟ فرمایا کہ وہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے وہی پیر و مرشد ہے۔ میں نے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے دعا منگوائی ہے، ان سے جو بھی میں نے مانگا ہے میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور میرے ماں باپ نے دعا کی ہے، اللہ نے میری وہ دعا رد نہیں کی۔
آج ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ میری تمام بیٹوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، پلیز، ماں زندہ ہے تو ظاہر ہے کہ سارا دن ماں چولہے پہ ہوتی ہے، باپ سارا دن گرمی میں، سارا دن گرمی میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ تو پلیز ماں کی بھی قدر کرو اور باپ کی بھی قدر کرو، دونوں عظیم رشتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر کبھی یہ غصے میں ہو تو ان کو پیار سے، جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو پلیز آپ بھی انہوں کو اسی طرح ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھائیں جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کو سکھایا تھا۔ آپ کی نسل بھی آپ کو ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا آج اپنے آپ ماں باپ کے ساتھ کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، اگر وہ زندہ ہے تو ان سے دعا منگوائیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو پلیز اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر کی پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھ کے رو کے دعا مانگے اور ان سے التجا کرے کہ میں پریشان ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ اپنے اللہ سے کہو، اللہ میرے ماں باپ کو، جب دعا مانگو اپنے ماں باپ سے مخاطب ہو کے کہو کہ میری اللہ کے سامنے میری سفارش کر دو، آج میں مصیبتوں میں گرا ہوں، ٹینشنوں میں گرا ہوں، میری یہ ٹینشنیں ختم کر دو۔ تو انشاءاللہ میری یہ دعا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کبھی وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔